پی ایم جو ہے اس کو چینجنگ کی بھی آوازیں آ رہی ہیں, اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں یہ تو آئے دن آتی رہتی ہیں آوازیں, کیونکہ آبویسلی یہ تو سلیکٹڈ پی ایم ہے, اور ان کی کوئی بھی سلیکشن کسی وقت بھی چینج ہو سکتی ہے, بیکاز یہ عوام سے تو ان کا تعلق ہے نہیں ان پی ایم کا. تو یہ کچھ مخصوص اداروں کے اور مطلب کلوز ڈورز کے بیچ میں یہ فیصلے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اور منظور نظر ہو, اس کی باری آنی ہو. نہیں تو آپ لوگ جب آئے تھے تو کہا تو 18 میں وہ بھی یہی جاتا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی کوئی لے کے آیا تھا, تو اب آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ آف کورس نہیں کرتے, کیونکہ یہ تو اسپیکولیشن ہے اور یہ غلط بات ہے, بیکاز اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ان کے تو ساری کورٹ میں پٹیشنیں لگی ہوئی ہیں, ہماری 186 پٹیشنز لگی ہوئی ہیں جو کورٹ کے اندر, وہ ساری ایویڈنس کے ساتھ فارم 45 کے ساتھ سبمٹڈ ہے کورٹ کے اندر. نہیں, اس میں کہتے ہیں کہ کچھ ہیں جو آپ نے پٹیشن دائر کی ہیں, باقی تو نہیں ہوئی. کی ہوئی ہیں تقریباً 200 تک پٹیشنز دائر ہیں. 186 ایسی ہیں جو کہ بالکل پرسویبل ہیں اور جو کہ کنکریٹ ایویڈنس کی بیس کے اوپر ہیں. جو آپ کو سزائیں ہوئی ہیں آپ کی, دیکھیں صوبائی کی بات کیجئے, قومی کی بات کیجئے یا سینٹ کی بات کیجئے, آپ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان تمام کو سزا دے کے نااہل قرار الیکشن کمیشن نے دے دیا, اس پہ کیا رد عمل آپ کی پارٹی کا؟ دیکھیں رد عمل کیا ہونا ہے, ہم تو احتجاج ہی کرتے ہیں, ہر قسم کا احتجاج, آواز بھی اٹھاتے ہیں, سڑکوں پہ بھی نکلتے ہیں. فروٹفل کوئی نہیں ہوتا آپ کا احتجاج. بس یہ ایک دیکھیں, اس میں نا امیدی تو نہیں کر سکتے ہم, انشاءاللہ ہم تو لڑتے رہیں گے اینڈ تک. نہیں, لیڈرشپ کی کمی ہے. دیکھیں لیڈرشپ کی کمی نہیں ہے, آپ کے اپنے ملک کے ادارے اور اپنے ملک کے سسٹم کے اگینسٹ اوبیسلی ایک طریقے سے کام لینا ہوتا ہے. اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ ہم ایک امن پسند جماعت ہیں, تو اس وجہ سے ہم اپنی پیسفل اسٹرگل جاری رکھتے ہیں. اگر آپ امن پسند ہیں تو آپ کو لوگوں کو تو 9 مئی میں سزائیں ہو رہی ہیں. 9 مئی جس کو پاکستان کا سیاہ ترین دن کہا جاتا ہے, اس میں سزائیں ہو رہی ہیں آپ لوگوں کو, تو امن پسند وہ بھی کیسے ہوئے آگے آپ؟ اپیلز میں انشاءاللہ اللہ کرے انصاف ہو اس ملک میں, کیونکہ اس کا بھی تو کوئی ایویڈنس اس طریقے سے نہیں دیا گیا, اور جو وٹنسز بھی دیے گئے ہیں ان کچھ وٹنسز نے حلف اٹھانے سے بھی منع کر دیا, اور کئی وٹنس وہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیبل کے نیچے چھپے ہوئے تھے, مطلب 3 فٹ کی اس کی ٹیبل کے نیچے, وہ آپ خان صاحب کا جو اسٹوڈیو ہوتا ہے وہاں پہ اس کی ٹیبل کے نیچے. آپ سمجھتے ہیں کہ جن ایویڈنس پہ سزائیں ہوئی ہیں وہ اتنے سٹرونگ ایویڈنس نہیں ہے جن پہ سزائیں ہوئی, مینٹینیبل نہیں ہوں گے. تو اب اس پہ کیا رد عمل آپ کی پارٹی کا؟ اب کوئی پھر احتجاج, جو آپ کا 5 اگست والا احتجاج تھا وہ تو ناکام ہو گیا, اب پھر کوئی تاریخ دیں گے احتجاج کی آپ کی پارٹی؟ نہیں چوہدری صاحب, دیکھیں ناکام احتجاج کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے 26 نومبر کو لوگوں پہ تشدد کیا گیا, اور جس طریقے سے چیزیں جس طرح کریک ڈاؤن ہوتا ہے, جس طرح سے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, اس کے باوجود اگر لوگ اتنے نمبرز میں نکل رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں, آپ نے کراچی دیکھ لیں, آپ لاہور دیکھ لیں, آپ پکاڑا دیکھ لیں, آپ کوئٹہ دیکھ لیں, پشاور دیکھ لیں, تو لوگ نکلتے ہیں, تو اوبیسلی لوگ اپنے رائٹس کے لیے نکلتے ہیں, اپنی کوئی ایک پروٹیسٹ رجسٹر کرنے کے لیے نکلتے ہیں, اور ان سارے آبسٹیکلز کے باوجود جب لوگ نکلتے ہیں تو اس کا مطلب احتجاج آپ کا سکسیسفل ہوا ہے. دوسری جو حکومتی جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے پاکستان سے احتجاج کے لیے لوگ کیا اکٹھے کرنے, آپ کے پی کے میں جہاں پہ آپ کی ایک عرصہ دراز سے گورنمنٹ ہے وہاں سے جو عوام نہیں اکٹھی کر سکے آپ. یہ غلط بات ہے, ہم نے وہاں پہ اگین ملینز میں موبلائزیشن کی ہے کے پی کے میں. ہاں, کے پی کے میں اکارڈنگ ٹو ایوری ایسٹیمیٹس, اور جو مین اسٹریم میڈیا کے بھی حساب سے ملینز کے اندر اوور آل ٹرن آؤٹ تھا 5 اگست کو کے پی کے اندر. نہیں, آپ نے تو پھر ایک سلمان کا اور قاسم کا بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی آئیں گے, احتجاج کو لیڈ کریں گے, تو وہ بھی نہیں آئے. وہ اس احتجاج سے تو نہیں اس کا لنک, پھر وہ کوئی جب آئیں گے اس کی آپ الگ سے ڈیٹ دیں گے؟ آپ کی نہیں, وہ تو ایز اے فیملی آئیں گے نا, تو کلیئر کر دی تھی بات کہ وہ احتجاج کو لیڈ نہیں کریں گے. سیاست میں نہیں ان کا کوئی انٹرفیئر کریں گے؟ سیاست میں نہیں کریں گے, وہ ایز اے فیملی اپنے والد سے ملاقات کے لیے آئیں گے. فون پہ بات تو اب ان کی ہو گئی ہے؟ جی بالکل ہوئی ہے, اور وہ بھی کئی مہینوں بعد کرائے گی. تو اب یہ ہے کہ جو وہ آئیں گے اپنے والد سے ملاقات کے لیے آئیں گے. شجان صاحب یہ بتائیں کہ آپ پہلے ایک پیپر لہرا کے آپ کی پارٹی, آپ کے جو پارٹی کے بانی تھے وہ کہا کرتے تھے کہ امریکہ نے کروایا سب کچھ, اب آپ امریکہ سے ہی, آپ بھی ان کے بچے بھی امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں, کیا یہ دوہرا معیار نہیں؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی, اب ٹرمپ ہے, تو وہ صدر بھی فرق ہے, وہ سسٹم بھی فرق ہے, ساری چیزیں. دوسری بات ہے کہ ہم مدد نہیں مانگ رہے کسی سے, جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر آواز اٹھانی ہوتی ہے
وہ اسی کے پوری دنیا میں یہ طریقہ ہوتا ہے. انٹرنیشنل پروٹیسٹ ہوتے ہیں, کنٹریز کے آپس میں ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہوتے ہیں, وہ کنٹریز جو اپنے آپ کو زیادہ کہتی ہیں پرو ڈیموکریسی, ان کے پاس جب لیوریج ہوتی ہے تو اس میں اس طریقے سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ چیزیں نارمل ہوتی ہیں. اب پارٹی کو لیڈ کون کرے گا؟ سب تو سزا یافتہ ہو گئے, نا اہل ہو گئے, لیڈ کون کرے گا؟ اگر احتجاج کرتے ہیں یہ پارٹی کو لے کے کون چلے گا؟ عمران خان صاحب بھی جیل سے لے کے لیڈ کریں گے پارٹی کو. اس کو تو دیکھیں نا, جیل سے کیا پیغام آتا ہے کیا پیغام نہیں آتا, اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. عوام کو, ایک عام آپ کے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کو تو نہیں پتا خان صاحب نے کیا کہا ہے, تو ان کو کیسے سیٹسفائی کریں گے آپ؟ دیکھیے وہ ایک تو خان صاحب کی وکلا کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے, دوسرا خان صاحب آلریڈی کافی ڈیٹیل میں پلان دے چکے ہوئے ہیں